اللہم صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق پر رحم کھانے والوں اور رحم کا معاملہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی۔ تم زمین والی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ سورہ کہف کی 10 نمبر آیت میں اللہ ہم پر رحمت نازل فرما، کام میں درستگی مہیا فرما، یہ دعا جو ہے وہ مانگنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے محروم رہیں گے جن کے دلوں میں دوسرے آدمیوں کے لیے رحم نہیں اور جو دوسروں پر ترس نہیں کھاتے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت حسن اور حسین کو چوم رہے تو وہاں بیٹھے ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں چوما۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رحم نہیں اللہ نے اس کے دل کو کل خیر سے خالی کر دیا۔ مطلب بچوں کو دیکھ کے اگر آپ کے دل میں رحم نہیں آ رہا، محبت نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب آپ کے دلوں میں سختی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ رحم کا جذبہ بدبخت کے سوا اور کسی کے دل سے نہیں نکالا جاتا۔ مسند احمد کی حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے کہ ہر تر جگر والے پر رحم کرنا چاہیے۔ جب ایک بار ایک جنگ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو کتیا دودھ پلا رہی تھی اپنے بچوں کو، تو حضور نے جب یہ دیکھا تو تمام صحابہ کو دوسرے راستے سے نکالا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے جوتوں کی آواز سے ڈسٹرب ہو جائے اور یہ اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیں۔ میرے استاد ڈاکٹر اظہار احمد مرحوم کہتے ہیں کہ اگر کسی کا دکھ تکلیف دیکھ کے تمہارے دل میں مدد کا جذبہ نہیں ابھرتا تو تم عابد عالم تو ہو سکتے ہو، نیک نہیں ہو سکتے۔ ان کا بہت مشہور جملہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بے درد اور بے رحم عورت اس لیے جہنم میں ڈالی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر بھوکا مار ڈالا، نہ تو اسے خود کچھ کھانے کو دیا اور نہ اسے کھلا چھوڑا کہ زمین کے کیڑے مکوڑے سے اپنی غذا حاصل کر لیتی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ مطلب پالتو جانور رکھنے والے دھیان دیں یہاں پہ کہ اگر کوتاہی ہوئی تو سزا ملے گی۔ تو یہ جو ہے رحم کا معاملہ ہے، اور یہ جو رحمان و رحیم کی صفت ہے، رحمت اللہ کی آسمانوں سے آتی ہے، رحمت آسمانی چیز ہے، رحم سے بنی ہے۔ تو کل انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو رحمت سے متعلق کچھ چیزیں، تو رحم سے متعلق کچھ حدیثیں تھیں، کل رحمت سے متعلق کچھ چیزیں بتاؤں گا آپ کو۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا، کل رحم سے متعلق ہم نے چند حدیثیں دیکھی تھی، آج رحمت سے متعلق چند حدیثیں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ نے اپنا انٹروڈکشن قرآن میں رحمان الرحیم سے کرایا ہے، اور رحمان کی صفت ہی رحمت ہوتی ہے، اور یہ صفت جو ہے آسمانوں سے آتی ہے، رحمت آسمانی چیز ہے اور یہ رحم سے بنی ہے۔ رحم کہتے ہیں ماں کے اس بدن کے اس حصے کو جس میں بچہ جو ہے پرورش پاتا ہے۔ مطلب کسی دوسرے کے بوجھ کو اٹھانا ہی رحمت ہے۔ جیسے ماں ایک بوجھ کو اٹھائے پھرتی ہے 9 مہینے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے رحمان و رحیم ہونے کی بہت بڑی ایک علامت یہ بیان کی کہ اپنے نبی کو سورہ انبیاء 107 نمبر آیت میں رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا۔ تو یہ جو رحمت ہے یہ اللہ کی صفت ہے، رسول اللہ کی بھی صفت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے نزدیک ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے سب کے سامنے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی جماعت میں، اور اگر وہ بالش بھر مجھ سے نزدیک ہوتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ بھر کر
اس کی طرف آتی ہے، اور اگر وہ ایک ہاتھ بھر نزدیک ہوتا ہے تو میری رحمت گز بھر اس کی طرف بڑھتی ہے، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ مطلب یہاں اللہ نے کہا جیسا ہم گمان کریں گے، ہمیں بھروسہ چیزوں پہ ہے، اللہ پہ تو ہے نہیں آج کل۔ اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھیں، اسباب تو ہمیں استعمال کرنے ہیں، بھروسہ اصل میں مسوی اسباب پہ کرنا ہے۔ سورہ 39 جو ہے سورہ زمر، جس کا میں حوالہ اکثر آپ کو دیتا ہوں، اس کے 53 نمبر آیت میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ چھوٹے نہیں تو بڑے نہیں تو تم چھوٹے گناہ تو کرو گے، لیکن ایک بڑا گناہ نہ کر بیٹھنا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میں بہت معاف کرنے والا ہوں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس حدیث میں اپنے رسول کے ذریعے یہی بتایا ہے۔ اب سوچیے آپ کتنا بڑا اللہ، اس کی کتنی بڑی رحمت، بس اپنی ترجیح اللہ رکھ کر لے، اگر ہم پہلا قدم بڑھانا پڑتا ہے بھروسہ کر کے۔ آپ کسی شریف نیک آدمی پہ بھروسہ کر لیں، وہ کبھی آپ سے وعدہ خلافی نہیں کرے گا، تو وہ تو اللہ ہے وعدوں کا پکا۔ ٹرائی کریں اللہ کی طرف ہم اپنا قدم بڑھائیں، دیکھیں انشاءاللہ اللہ آپ کو کیا دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس تشریف لے گئے جبکہ اس کا آخری وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دریافت فرمایا کہ اس وقت کس کیفیت سے دوچار ہو؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتا ہوں اور ساتھ ہی مجھے اپنے گناہوں کی سزا کا ڈر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں امید اور خوف کی یہ دونوں کیفیتیں ایسی حال میں جمع ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے وہ ضرور عطا فرمائے گا جس کی اللہ کی رحمت سے امید ہے، اور اس عذاب سے ضرور محفوظ رکھیں گے جس کا دل میں اس کا خوف ہے۔ سورہ بقرہ آیت 156-57 جو مصیبت میں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں، ان للہ و انا الیہ راجعون جو آیت ہے، یہی لوگ اللہ کی رحمت اور مہربانی میں ہیں اور یہی سیدھے راستے پہ ہیں۔ حدیث پاک میں بھی یہ بات آتی ہے کہ امید، رحمت کی امید اور پکڑ کے خوف کے بیچ کی چیز ایمان ہے۔ سورہ اعراف ہے 7 نمبر سورت، اس کی 56 نمبر آیت میں ڈر اور امید کے ساتھ دعا کرنے کا حکم ہے۔ ایسے لوگوں پہ اللہ رحمت فرماتا ہے۔ آج کی آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے خلق کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، مطلب مخلوق کو، تو اس کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر ہے لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ یہ بھی فضل ہی ہے، ورنہ کسی کو توبہ کا موقع بھی نہ ملتا اگر اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی نہ ہوتی۔ تو وہ بھی رحمت کا ہی مظہر ہے۔ سورہ انعام آیت 54، اللہ نے خود پہ رحمت کرنا لازم کر لیا۔ اپنا انٹروڈکشن رحمان الرحیم سے کراتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، یا سورہ فاتحہ میں شروع میں اس نے الرحمن الرحیم کہا اپنے آپ کو، جو خود کو رحمان الرحیم کہے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بہت شوق سے پوچھا کہ قیامت میں حساب کتاب کون لے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ۔ تو کہنے لگے اللہ کہ ہاں اللہ، کہ پھر تو ایسی بے فکری سے وہ چلے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ سے کہا دیکھو اس کا کتنا بڑھیا گمان ہے اللہ پہ، کہ کس قدر یقین کے ساتھ کہ اللہ رحمان الرحیم ہے اور وہ آسان حساب لے گا۔ تو اللہ پہ مطلب اللہ جو ہے وہ پروردگار ہے ہمارا اور داتا ہے، اسی کی دی ہوئی ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں۔ اگر ہم اس کی صحیح طرح شکر گزاری کریں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 100 میں اگر رحمت کے خزانے انسان کے ہاتھ میں دے دوں تو وہ خرچ ہونے کے خوف سے انہیں بند کر کے رکھے، مطلب خرچ ہی نہ کرے، اسی لیے اللہ نے سارے خزانے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ سورہ نام 148 میں رحمت کے ساتھ وہ عذاب والا بھی ہے، مطلب ڈرنا بھی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ صرف جھنجھنا لے کے بیٹھ جائیں کہ وہ تو رحمان الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، جیسے آج کل مسلمانوں کا حال ہے کہ تمام گناہ کرنے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بخشے جائیں گے، ہمیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں گے، یا ہماری جو ہے وہاں پہ حضور کی سفارش سے ہم بخشے جائیں گے۔ بخشے وہ جائیں گے جن سے ہلکی پھلکی کوتاہی ہوئی ہے۔ اللہ کے باغی، زانی، شرابی، جواری یا سود پہ لین دین کرنے والے لوگ نہیں بچیں گے۔ یہ آج الحمدللہ رحمت سے متعلق حدیث ہو گئی۔ کسی کے ذہن میں کوئی